بابر بادشاہ نے اس ہندوستان میں 2 پر حملہ کیا ہے. پہلی بار جب حملہ کیا وہ ناکام ہوا. دوسری بار جب حملہ کیا بابر نے تو ہندوستان کو فتح کر لیا. اور ہندوستان میں حکومت کس کی تھی؟ ابراہیم لودھی کی تھی. مسلمان سے حکومت کو اس نے چھینا. مسلمان حکومت کرتا تھا اور بابر نے مسلمان پر حملہ کیا 2 بار. پہلی بار وہ ناکام ہوا, دوسری بار جب حملہ کیا تو کامیاب ہو گیا. جانتے ہیں پہلے سرائے چلتا تھا, جو ہوٹل ہوتا تھا, اس میں ایک بڑھیا تھی, کھانا پکاتی تھی, ہوٹل چلاتی تھی. بابر جب آیا منہ ڈھک کر کے, بھیس بدل کر کے جب اس میں آیا تو اس بڑھیا سے کہا کہ اماں کھلاؤ پکا کر کے. بڑھیا نے کہا کہ نمک مرچ مسالے والی چیز تو میں بنا نہیں سکتی, کھچڑی بنا سکتی. تو کھچڑی بنا کر کے جب پلیٹ میں بابر کو دیا گیا تو بابر نے بیچ سے لقمہ اٹھایا. اس بڑھیا نے کہا تم بابر ہو؟ بابر نے قسم دے کر کے کہا کہ اماں میں واقعی بابر ہوں, لیکن تم کو کیسے پتا چلا کہ میں بابر ہوں؟ کہا بابر بیچ سے حملہ کرتا ہے, تم نے بیچ سے لقمہ اٹھایا, یہاں سے میں نے اندازہ کر لیا کہ تو ہی بابر ہے. کہا سبحان اللہ. جب بابر اس کا نام پتہ لے کر کے چلا گیا, دوبارہ جب حملہ کر کے اس ملک کا بادشاہ بن گیا تو کہا کہ اس عورت کو ڈھونڈ کر کے لاؤ جس نے مجھے لقمہ دیکھ کر کے مجھے پہچان لیا تھا. اتنی ذہین اتنی پڑھی لکھی عورت کو لاؤ میرے سامنے. ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ذہین ہو, اس کو وزیر بناؤں گا, سپہ سالار بناؤں گا, اپنے برابر کی کرسی کا مالک بناؤں گا. لوگ اس کو ڈھونڈ کر کے لائے. اکبر نے کہا, بابر نے کہا کہ تو وہی بڑھیا ہے. کہا کہ تیری آواز سے لگ رہا ہے کہ تو کھچڑی بیچ سے اٹھانے والا بابر ہے. اس نے کہا میں بابر ہوں. اماں یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ کہا ایک لڑکا ہے. کہا میں اس کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. بڑھیا نے کہا وزیر نہیں بنے گا. بابر نے کہا میں اس کو سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں. کہا سپہ سالار نہیں بنے گا. بڑھیا نے کہا کہ میں اس کو اپنا امیر منشی بنانا چاہتا ہوں. بڑھیا نے کہا نہیں. بابر بولا کہ اتنے بڑے بڑے عہدے تو اپنے بیٹے کے لیے کیوں ٹھکرا رہی ہے؟ اچھا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ میرے بیٹے کو میری قوم کا پردھان بنا دو, مکھیا بنا دو. تو بابر کو حیرت ہوئی. اس ماں سے پوچھا اماں وزارت کا عہدہ چھوڑ دیا, وزارت کی کرسی چھوڑ دیا, اتنی بڑی بڑی کرسی کو چھوڑ دیا, چھوٹی کرسی کیوں قبول کر رہی ہو؟ کہ میری برادری چھوٹی ہے. چھوٹی برادری کا بچہ جب بڑی کرسی کا مالک ہوگا تو لوگ تحفہ نہیں دیں گے, تانا دیں گے. وہی چائے بیچنے والا آج ساری دنیا کے لیے مصیبت بن گیا. جب میری قوم کا بیٹا, چھوٹی برادری کا بیٹا میری قوم کا مکھیا بنے گا تو لوگ اس کو سلامی ماریں گے کہ ہاں آئیے مکھیا جی, آئیے مکھیا جی, آئیے پردھان صاحب, آئیے آئیے. اصل عزت تو اپنی قوم میں ہوا کرتی ہے. اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے بڑے عہدے ٹھکرا دیے, چھوٹے عہدے کو قبول کیا. ماں سے بڑھ کر اپنے اولاد کے لیے بہتر سوچنے والی کوئی عورت ہو نہیں سکتی. ایک جوان گال پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. جب کسی جوان کو دیکھیے گال پر ہاتھ ہے تو سمجھ جائیے بہت بڑا گھوٹالہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ جوان گال پر ہاتھ ہے, کون سا صدمہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کتنا بڑا گناہ ہوا؟ کہا آسمان سے بڑا. کہا کتنا بڑا گناہ ہوا؟ کہا عرش سے بڑا. کہا کرے کتنا بڑا ہی گناہ ہو جائے اللہ سے بڑا تو نہیں ہے. تو جوان نے بریک مار کر کے کہا کہ اللہ سے بڑا نہیں. جب دیکھا اللہ کے رسول نے اس جوان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے خوف کے مارے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جوان تو گھبراتا کیوں ہے؟ تمہارا گناہ جو عرش سے بڑا ہے, آسمان سے بڑا ہے, زمین سے بڑا ہے, 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا, چھوٹا ہو کر کے موٹا ہو جائے گا, موٹا ہو کر کے ختم ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. یہ بتاؤ پہلے میرے سوال کا جواب دو, تمہاری ماں زندہ ہے, تمہارے باپ زندہ ہے؟ جوان بولا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاؤ, ماں کے پاؤں پکڑو. دوڑ کر کے باپ کی خدمت میں جاؤ, باپ کی داڑھی کو پکڑو. ماں باپ سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ. تم تو اپنے ماں باپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے, لیکن ماں باپ کا رتبہ کتنا بڑا ہے. کہا کہ تمہیں اپنے باپ کا مرتبہ معلوم نہیں ہے. دوڑ کر کے جاؤ. اگر تمہارے ماں باپ نے تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, جو گناہ زمین سے بڑا ہے, آسمان سے بڑا ہے, عرش سے بڑا ہے, تمہارے ماں باپ کی دعا کے صدقے میں چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے.